In the heart of Pakistan, where the mountains kiss the sky and rivers sing their ancient songs, lies a story of resilience, creativity, and unyielding spirit. This is the story of Wali Sadiq, an Urdu poet whose verses echo the profound realities of life. Wali Sadiq was born in the small village of Sangai, Kohistan, a place of natural beauty and cultural heritage. Life here is simple, yet rich with tradition and stories passed down through generations. From a young age, Wali inhabited a keen interest in literature and poetry. His early years were filled with the innocence of childhood, the warmth of family, and the promise of a bright future. At the age of 16, a tragic accident altered the course of Wali's life. On June 11, 2009, he became disabled, losing the use of both. السلام علیکم ناظرین، آج ہم سوات معلم جبہ کے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، سیاحتی مقام ہے، اور اپنے پیارے دوست ولی صادق کو بھی ہم اپنے ساتھ یہاں کھینچ لائے ہیں، اور یہ ان کی خالص محبت ہے کہ معذوری کو پس پش ڈال کر بھی وہ ہمارے ساتھ یہاں تک آئے ہیں۔ یہ ان کی بڑی ہمت ہے اور داد دینی چاہیے۔ مختصر سی چند باتیں کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم کچھ شعر سنیں گے، کچھ سنائیں گے اور بات چلے گی۔ تو السلام علیکم ولی بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام امین بھائی، آپ سنائیں۔ کیسا لگا آج کا یہ ٹور آپ کو؟ الحمدللہ بہت زبردست لگا امین بھائی۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور عامر بھائی کا، عنایت بھائی کا بہت شکر ہے کہ آپ لوگ اتنے دور سے ہمارے پاس آئے، اور پھر ہم مل کر یہاں معلم جبہ آئے۔ یہاں کا ماحول، موسم ہم نے بہت انجوائے کیا، بڑا مزہ آیا دوستوں کے ساتھ۔ کافی عرصے بعد باہر نکلے تھے تو بہت مزہ کیا، بہت لطف کیا ہے۔ اچھا ولی بھائی، یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ کے دو مجموعے چھپے ہیں، فریاد صادق کے نام سے پہلا مجموعہ اور دستک کے نام سے دوسرا شعری مجموعہ چھپا ہے، آپ ان دو مجموعوں میں کیا آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ امین بھائی، یہ تو اصل میں وہ پہلا مجموعہ جو چھپا تھا وہ 2018 میں چھپا تھا، اور دوسرا 2021 میں۔ تو پہلا مجموعہ اس وقت میں شاعری کے جو رموز ہیں ان سے اسی طرح واقف نہیں تھا، تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آئی تھی، بہت ساری خامیاں تھی۔ خامیاں تو دوسرے مجموعے میں بھی ہوں گے، کیونکہ انسان ہے تو لازم انسان ہے، انسان کا کلام ہے، خامیاں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن دوسرے مجموعے اور پہلے مجموعے میں یہ بہت بڑا فرق تھا کہ دوسرے مجموعے میں وہ غلطیاں بہت کم آئی۔ اچھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ ناظرین، دوسرا سوال ان سے پوچھیں گے، محمد ولی صادق کیسے بنا؟ 2009 میں جب میں حادثے کا شکار ہوا تو اس کے بعد مجھے مطالعے کے لیے وقت ملا۔ میں گھر تک محدود ہو گیا تو میں مطالعہ کرتا رہا، مختلف شعراء کا نثر بھی پڑھتا رہا اور ادب پڑھتا رہا، تو اس طرح ذوق بڑھ گیا اور آہستہ آہستہ شعر کہنے شروع کیے۔ اپنے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ آپ کا جنم کہاں ہوا، کہاں آپ کا بچپن گزرا، اس کے بعد آپ کہاں آپ نے جو ہے وقت گزارا؟ میرا تعلق ہے کوہستان کا، لور کوہستان دوبیر سے میرا تعلق ہے۔ وہاں اور ہمارے اس کے گاؤں کا نام ہے سناگئی۔ جی، تو وہاں میری پیدائش ہوئی تھی، بچپن وہاں گزرا۔ بچپن میں وہاں پڑھا، 8ویں کلاس تک پڑھنے کے بعد 2009 میں جب حادثہ پیش آیا تو اس کے بعد 1-2 سال علاج کے لیے مختلف ہسپتالوں میں رہا۔ پھر گھر آیا تو اس کے بعد شعر و شاعری کر لی، ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ہوتی رہی۔ تو ابھی BA الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے میری۔ اچھا۔ اور 2022 کا جب سیلاب آیا تو ہم پھر سوات منتقل ہو گئے۔ اس دستک جو شعری مجموعہ ہے، اس نے واقعی جو شاعری سے محبت کرنے والے، لگاؤ رکھنے والوں کے دلوں پر ضرور دستک دی ہے، اور اس دستک دینے کا بیان ثبوت یہ ہے کہ 3 BS کے جو طلباء ہے، 2000 یونیورسٹی کے اور ایک بلوچستان یونیورسٹی کے، انہوں نے اس پر مقالے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشائند بات ہے۔ کچھ اس طرح کا تھا مجھ پر طلسم رات گئے، کچھ اس طرح کا تھا مجھ پر طلسم رات گئے، کہ رٹ رہا تھا میں وہ ایک اسم رات گئے۔ مقرر، واہ واہ واہ۔ کچھ اس طرح کا تھا مجھ پر طلسم رات گئے کہ رٹ رہا تھا میں وہ ایک اسم رات گئے۔
اور اٹک رہی تھی ذرا پھڑ پھڑا کے روح میری، ہاں کیا مصرع ہے، اٹک رہی تھی اٹک ذرا رہی تھی ذرا پھڑ پھڑ پھڑا کے روح میری. سسک رہا تھا سرے راہ جسم رات گئے. واہ 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 واہ. اکڑ اکڑ کے نہ چل کل من علیہا فان، پکارتی ہے اجل کل من علیہا فان. گریں گے آ کے زمیں پر دھڑام سے ایک دن، تمام تاج محل کل من علیہا فان. بتا رہی ہے یہ تاریخ قوم عاد و سمود، یہ فیصلہ ہے اٹل کل من علیہا فان. نہ کوئی حل نہ مسائل پہ غور ہوتا ہے، اکٹھے ہوں تو یہاں صرف شور ہوتا ہے. گھیرے میں لیں زمیں کے فلک کو لپیٹ میں، گھیرے میں لیں زمیں کے فلک کو لپیٹ میں، تسخیر کائنات کہاں سے کرے شروع. جی. اور غم کی تیز آندھی نے کایا ہی پلٹ دی ہے، آہا غم کی تیز آندھی نے کایا ہی پلٹ دی ہے. ہم بھی ہو گئے بوڑھے چند ہی مہینوں میں، واہ اور کس سے ہم کریں شکوہ غرق آب ہونے کا، واہ. کس سے ہم کریں شکوہ غرق آب آب ہونے ہونے کا. کا، جب شگاف کر ڈالا ہم نے خود سکین. واہ واہ واہ. ناظرین آپ نے ولی صادق کے بارے میں اور ان کی شاعری آپ نے سنی، انشاءاللہ مزید بھی ان کی شاعری ہم ساتھ ساتھ مختلف کلپس میں اپلوڈ کریں گے. تب تک کے لیے محمد امین صادق اور میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے عامر خان عامر، میرے بڑے بھائی، میرے دوست، ساتھ جو ہے ولی صادق میرے بھائی عنایت اللہ، صفت اللہ اور اقبال ثاقب، ان سب کی طرف سے جو ہے خدا حافظ. This life-altering event could have shattered his spirit, but Wali found solace and strength in his words. دکھائی دینے لگے صف بصف گلاب کے پھول، واہ. دکھائی دینے لگے صف بصف گلاب کے پھول ہیں آج کل میرے چاروں طرف گلاب کے Turning پھول. pain into poetry, Wali channeled his experiences into his craft. His first book, Faryad-e-Sadiq, was a heartfelt expression of his pain, dreams, and reflections on life. Faryad-e-Sadiq resonated with many, as each verse bore testimony to Wali's personal struggles and universal truths. His words spoke of pain, yet carried an undercurrent of hope and resilience. Building on the success of his first book, Wali embarked on a new journey with Dastak. This collection of poetry opened new doors both in his creative journey and in his life. Dastak continued to delve into the realities of life, but with a more nuanced understanding of the world. کسی بھی طرح نہ بھاؤں گا ایک آنکھ اسے، میں خارزار ہوں اس کا شغف گلاب کے پھول. Wali's poetry matured, reflecting deeper insights into human emotions and social issues. Today, Wali Sadiq is more than a poet. He is a beacon of hope and resilience. Through his words, he has touched countless lives, inspiring many to find their own voice. Amidst adversity, in the verses of Wali Sadiq, we find not just the story of one man, but the voice of a modern Pakistan, resilient, reflective, and always moving forward. This is his story, and through him, the story of countless others who find strength, struggles, and beauty in their pains.